تو کالجوں کی یونیورسٹیوں کی نشے پہ لگ گئی، اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، نہیں گزار سکتے۔ یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاں مرضی کی زندگی تو یہاں اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اللہ کے نبی کے سامنے جھکا دو، پھر جنت کے مزے کرو۔ تو اور سب سے زیادہ جن ملکوں میں اپنی مرضی ہم آزاد ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، سب سے زیادہ نشہ وہاں بکتا ہے۔ میری کتاب اور میری زندگی، میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور میری زندگی کو مضبوطی سے تھامو، تو اللہ کی رحمتیں تم پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارے شاعر مشرق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، رمضان کی برکتیں بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، تو اس کو قیمتی جانیں کہ اللہ اس میں بخشش کرتا ہے بے حد و حساب، تو ہم بھی بخشے جائیں، ایسی زندگی گزاریں۔ مجھے آخری خطبہ کی ایک سطر یاد آ رہی ہے ابھی کہ ترکت فیکم امرین، میں دو باتیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہا لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم انہیں پکڑ کے رکھو گے تو میرے بعد آپ لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتابی و سنتی، میری کتاب اور میری زندگی، میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور میری زندگی کو مضبوطی سے تھامو، تو اللہ کی رحمتیں تم پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارے شاعر مشرق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک یہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے، میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ تو اس کتاب کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ان کی سیرت پڑھو۔ اس کے بغیر تو انسان جانور ہیں، ایک بولتا ہوا جانور ہے اور ایک خاموش جانور ہے۔ اگر یہ دو باتیں کسی کی زندگی میں نہیں ہیں تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں اس پہ جمنے کی توفیق دے۔ آج میں نے ایک جگہ آپ کے لیے منتخب کی ہے، اس کی تلاوت تو پیچھے گزر چکی ہے، اب تم سورہ انفال میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا اتنا خوبصورت تقابل کیا ہے، موازنہ کیا ہے، دونوں کی تصویر دکھائی ہے۔ دو تصویریں سامنے رکھ دی ہیں، ایک یہ تصویر ہے، ایک یہ تصویر ہے، ان میں سے دیکھ لو کون سی تم نے پسند کرنی ہے۔ میں نے تو تمہارے لیے آخرت پسند کی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ پہلے میں
صرف ہی آپ کے سامنے بتا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کھوبی ہوئی ہے چند چیزوں کی محبت، تم اس کے دیوانے ہو اور اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ عورت، اور عورت کے لیے مرد۔ یہاں دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلی جو تمہاری خواہش ہے اور تمہاری سب سے بڑی جو تم سمجھتے ہو یہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے، تو وہ مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے۔ عورت نہ ہو تو مرد بیکار ہے، مرد نہ ہو تو عورت بیکار ہے۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے کشش اللہ نے رکھی ہے۔ پھر اولاد، اولاد کے پیچھے آدمی کتنی گڑبڑ کرتا ہے، اور جو حرام کا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا، ہماری اولاد کے کام آئے گا۔ تو دوسری چیز ہے اولاد، اور تیسری ہے والقناطیر المقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں، پیسہ، جس کو آج کی زبان میں پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، ریال، درہم، دینار، یہ آج کے سونا چاندی کے بدل میں ہیں۔ کاغذ پر اس کو یہودی لے کر آئے تھے۔ اگر اصل سونے چاندی کے سکوں پر بازار کا کاروبار ہوتا تو کبھی مہنگائی نہ ہوتی، کبھی بھی مہنگائی نہ ہوتی۔ یہ کاغذ کے نوٹ ہیں، چھاپ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو تیسری چیز ہے پیسہ، سونا چاندی، اور پھر فرمایا چوتھی چیز ہے سواریاں، والخیل المسومہ، خوبصورت گھوڑے اس زمانے کے لحاظ سے۔ آج کل خوبصورت گاڑیاں، یہ بی ایم ڈبلیو ہے، یہ مرسڈیز ہے، یہ مے بیک ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، کتنی قسمیں آ گئی ہیں گاڑیوں کی، یہ رولز رائس ہے۔ تو سواریوں کی محبت، اور پھر جانوروں کی محبت، لوگ گھوڑے رکھتے ہیں۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو گائے بھینس کے بغیر وہ ذمہ داری نہیں کہلاتا جس کے پاس یہ سسٹم نہ ہو۔ ہمارے دادا نے تو 100 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، تو ان کی وفات کے بعد ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی کو 50 کے قریب کر دیں۔ پھر ہم دونوں بھائی باہر پھرتے رہتے ہیں، وہ لاہور میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے، میں تبلیغ میں ساری زندگی پھرتا رہا، تو ہم نے بس گزارے کی رکھی کہ جس سے دودھ ملتا رہے۔ تو جانوروں کی محبت، اور اگر آپ تھوڑا سا صحراؤں میں یہیں چلے جائیں، بلوچستان، اونٹوں کے ریوڑ اور گائے کے ریوڑ، یہ ہمارا جو چولستان ہے وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اپنی گائے لے کر، ان کا سب سے بڑا سرمایہ گائے ہے۔ 8 مہینے بیوی بچوں سمیت وہ پاکستان میں پھرتے ہیں، جہاں چارہ ملتا ہے وہاں۔ ہمارے گاؤں میں بھی آتے ہیں، جب مکی کٹتی ہے تو وہ خشک مکی کے جو ٹانڈے ہوتے ہیں وہ جمع کر کے ان کو کھلاتے ہیں۔ پھر مجھ سے ملے تو میں نے پوچھا اپنے گھر میں کتنا رہتے ہو؟ کہا جی 4 مہینے، اور 8 مہینے ہم باہر پھرتے ہیں۔ تو ان کی تو جان اٹکی ہوئی ہے اونٹ میں، گائے میں، بھینس میں۔ میں سوازی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے موزمبیق کے ساتھ، وہاں میں گیا، ہماری جماعت گئی، تو وہاں 10 لاکھ کی آبادی ہے اور 40 لاکھ گائیں ہیں، کہ ہمارے یہاں جہیز میں چیزیں دی جاتی ہیں، وہ جہیز میں گائے دیتے ہیں، نے 100 گائیں دی، اس نے 200 گائے دی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والحرث، اور پھر کھیتی باڑی، ذمہ دارہ، یہ ہم تو نسلوں سے ذمہ دار ہیں،
اور کس طرح اس کی محبت دل میں ہے. ہر ایک کو اپنا پیشے سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. تو کھیتی کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ روٹی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، روٹی کے بغیر، دوسری جنس چاول ہے اس کے بغیر. تو عورتیں، اولاد، دولت، سونا چاندی، سواریاں اعلیٰ درجے کی، جانور اور کھیتی کا تمہارے اندر کھبی ہوئی ہے ان کی محبت. تو اللہ نے اس پر پھر ایک ہتھوڑا مارا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. متاع کہتے ہیں، ویسے تو تھوڑی چیز کو متاع کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے. آج کل تو وہ فوم کے بنے ہوئے ہیں ڈسٹر، تو اس کے آگے ایک سخت سا لگا ہوتا ہے مٹیریل، اسے صاف کرتے ہیں. ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ پرانے کپڑوں کو پھاڑ کر ان کا ایک گول سا گیند بنا لیتے تھے، اس کو ٹاکی کہتے تھے. تو اس سے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری ایک ملازمہ تھی چاچی وسائی، وہ سارے برتن صاف کیا کرتی تھی. تو وہ کالا سے ہو جاتا تھا، پھر وہ تبدیل کیا جاتا تھا. تو پوری دنیا کو اللہ نے کہا یہ وہ برتن دھونے والی ٹاکی ہے، برتن دھونے والا یہ وہ فوم ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے. تو یا اللہ پھر اس کا کوئی بدل تو بتا. تو اللہ کہتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، میرے پاس بہت خوبصورت رہنے کا جہان ہے، میرے پاس انتہائی حسین جہان ہے. اس کو جتنا بنا لو، جتنا کما لو، مر کے چھوڑنا ہے. پہلے بادشاہوں کی 1000 2,000 3,000 باندیاں ہوتی تھیں، اور یہ نواب اودھ جو تھا اس کی، چونکہ وہ شیعہ مذہب سے تھا تو ان کے ہاں متع جائز ہے، تو اس نے نکاح متع میں 500 عورتیں رکھی ہوئی تھیں. 500، 200 کلکتے میں اور 300 لکھنؤ میں، اور پھر ان پر پہرے دار لگائے ہوئے تھے کہ کسی اور کی طرف ان کا دھیان نہ ہو. لیکن مر کے سب چھوڑ گئے. یہ مان سنگھ اکبر کا وزیر تھا، 1,500 اس کی بیویاں تھیں. اکبر تو بے دین سا ہو گیا تھا، 300 اس کی بیویاں تھیں. تو اس طرح آخر چھوڑ کے مر جاتے ہیں. جانور بھی گئے، گھوڑے بھی گئے، مرسڈیز بھی گئی، محل بھی گیا، اولاد بھی گئی، سونا چاندی بھی گیا، سب کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ کہتا ہے تمہیں ایک ٹھکانہ بتاتا ہوں، قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میں تمہیں اس سے بہتر ٹھکانہ بتاؤں، اس سے بہتر سودا بتاؤں، اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں. اب یہ غور کریں کہ یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. جس نے دنیا بنائی ہے وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سب دھوکے کا نظر آتا ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے میرے بیٹے عاصم کی. وہ کہتا تھا بابا آپ تو پڑھتے ہیں کہ دنیا دھوکہ ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرا یہاں سے دل اٹھ گیا ہے، میرا رہنے کو جی نہیں چاہتا، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے لیے ایک ایک دن مصیبت ہے زندگی کا.
تو اللہ نے پھر اسے اس کی طلب پہ اسے بلا بھی لیا، ہم چاہے روتے رہیں، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں بہترین چیز بتاؤں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کوئی ایسی آسمانی، کوئی ایسی بہت بڑی چیز کوئی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پہ جمنا، اور جب گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ لینا۔ تقوی والوں کی اللہ نے ایک جگہ صفت بیان کی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ان سے گناہ ہی نہ ہو، اور تو داڑھی رکھ لئی تو کی کر رہے ہیں، اور بھئی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، کسی بچی سے ہو سکتا ہے، کسی بچے سے ہو سکتا ہے، کسی عورت سے ہو سکتا ہے، کسی مرد سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، تقوی کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ 5 نمازیں ہیں، مہینے کے روزے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، زیادہ پیسہ ہے تو حج ہے، اگر پیسہ نہیں تو دونوں معاف ہیں، اور سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرنا، اور حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ یہ 4-5 چیزیں کا نام تقوی ہے۔ اس میں کوئی کمی آ جائے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے رب کے پاس، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ تھوڑے دن میری مان لو، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فإن سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے ایک ڈیل کر لیتے ہیں، بڑی طاقتور ڈیل ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی میری مرضی پہ گزار دو، تھوڑی سی زندگی ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دوں، ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دوں۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ یہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں کہ جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، جس طرح کا چاہو گے، جس وقت چاہو گے، اسی وقت حاضر کیا جائے گا، بنانا نہیں پڑے گا، یہ جائے اس وقت حاضر۔ اور جہاں تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی، آخر ہماری عقل تو انسانی ہے، جہاں تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی، اس سے اوپر پھر تیرا اللہ تمہیں اپنی شان کا عطا کرے گا۔ کیا کہنے، ہمارا دماغ یہاں 5-6% کام کرتا، باقی سائلنٹ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر سارا جاگ جاتا تو ایک تنکے کے گرنے کی آواز بھی ہمارے دماغ میں ٹکر مارتی، اور ایک ہلکی سی بو بھی ہمیں برباد کر کے رکھ دیتی۔ تو اللہ نے اس کو خاموش کر دیا۔ جنت میں سارا کھول دے گا، سارے سیلز کھل جائیں گے۔ ایک نیورولوجسٹ نے مجھے بتایا تھا کہ اگر انسانی دماغ کو نکالا جائے اور اس کا ایک دھاگا بنایا جائے اور اس کو اوپر زمین سے لے جا کر چاند کے اوپر سے گزار کے واپس لایا جائے تو زمین پر اسی دھاگے کی دوسرے دھاگے سے گانٹھ لگ جائے گی، اور چاند 2,40,000 کلومیٹر دور ہے ہم سے۔ تو 2,40,000 یعنی 4,80,000 کلومیٹر یہ دماغ کی لکیر بنتی ہے، اور ہر پن پوائنٹ میں ایک کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا، پھر کہے گا تمنا علیہ، اب کر خواہش، کر ارادہ، مانگ، کیا مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرے رب کے پاس خوبصورت گھر ہے، خوبصورت دنیا ہے،
دنیا کا لفظ تو غلط ہے اسے کہنا، خوبصورت مقام ہے جس کا نام جنت ہے۔ جنت کہتے ہیں درختوں سے بھری ہوئی جگہ، اور اس میں دریا بہتے ہیں۔ یہ قرآن میں جہاں نہر کا لفظ آتا ہے نا، انہار، نہر، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں اور بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ ہم نہر اپنے یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نہریں ان کو نہر کہتے ہیں، تو دریا ہیں دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے۔ کیا کمال ہے! جتنا کھاؤ، جتنا پیو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ من تحتها الانہار ہے، چونکہ پانی سے زمین خوبصورت بنتی۔ پانی نہ ہو تو جا کے دیکھو چولستان میں کیا حال ہے، بلوچستان میں کیا حال ہے۔ تو پانی ہوتا ہے تو لوگ مری بھاگتے ہیں، کاغان بھاگتے ہیں کہ وہ پہاڑ سرسبز ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ نے یہ دریاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اور دنیا میں تو بنا بھی لیا، کر بھی لیا، لیکن چھوڑ کے مر گئے، چلے گئے۔ تو اللہ کہتا ہے خالدین فیہا، یہاں تم کبھی نہیں مرو گے۔ جیسے تیرا رب حی قیوم ہے، ایسے ہی تم بھی حی قیوم بن جاؤ گے۔ کبھی نہیں موت آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی۔ انزائٹی، ڈپریشن جو دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ کوئی نہیں ہوگی۔ پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ نہیں آئے گا، پاک پاکیزہ۔ اور عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی ہر مرد عورت 33 سال کا ہوگا۔ خالدین فیہا۔ اور پھر ازواج مطہرہ، اور تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں، اور بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر، اس لیے ازواج کا لفظ آیا ہے۔ زوج خامند کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے لیے خوبصورت مرد پاکیزہ، اور مردوں کے لیے خوبصورت عورتیں پاکیزہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی انگلی کا، یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں۔ یہاں تو بیوی خامد کو ذرا غور سے دیکھنے لگے تو کہے گا کی گل ہے، کی مسئلہ ہے، اور خامد بیوی پہ تھوڑا نظر ڈال دے تو وہ کہے گی کیوں جی طبیعت ٹھیک ہے تھوڑی، کی مسئلہ ہے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرہ، 125 فٹ 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی، عورت کی بھی، حوروں کی بھی، مردوں کی بھی، اور سب کے سروں کے بال چوٹی سے لے کر نیچے آئیں گے آبشار کی طرح، اور یہ پاؤں کی ایڑیوں کو آ کر وہ چومیں گے، اتنے لمبے بال ہوں گے۔ اور اس میں موتی، یاقوت، ہیرے، نیلم، جواہر یہ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کو، ان بالوں کو جب وہ چلیں گے تو ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی جو پیچھے سے بال اٹھا کر چلیں گی اور وہ آگے آگے چلیں گی۔ زندگی تو آگے، اب یہاں جنت بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھو ہماری 80% نسل کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی نشے پہ لگ گئی ہے۔ اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، نہیں گزار سکتے۔ یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاں مرضی کی زندگی تو یہاں
چونے موتی اور ان بچوں کو بانے زندگی کالجوں کی یونیورسٹیوں کی نشے پہ لگ گئی ہے. اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، نہیں گزار سکتے. یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم ہے. ہاں مرضی کی زندگی تو یہاں اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اللہ کے نبی کے سامنے جھکا دو، پھر جنت کے مزے کرو. تو اور سب سے زیادہ جن ملکوں میں اپنی مرضی ہم آزاد ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، سب سے زیادہ نشہ وہاں بکتا ہے. امریکہ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے، اور وہاں گروپس ہیں، مافیاز ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، بے دردی سے ذبح کرتے ہیں. اس قدر میں تو بہت دفعہ جاتے اب پتہ چلا ہے کہ وہاں کی پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوتی